وہ کاغذ حاجی کے ہاتھوں سے گزر کر اب کرنل کے پاس پہنچ چکا تھا اور دلاور کے سوا اب سب ہی تشویش میں مبتلا نظر آتے تھے۔ دلاور ایک ہاتھ میں پتھر کو تولتے ہوئے کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک اس کا ہاتھ گھوما اور اس نے بڑی تیزی سے پلٹ کر وہ پتھر مجھ پر کھینچ مارا۔ مجھے اس کی پھرتی نشانے کی مہارت پر حیران ہونے کا موقع بھی نہ ملا۔ اس کی یہ حرکت اتنی غیر متوقع تھی کہ میں خود کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا۔ پتھر گولی کی طرح آیا اور میرے ماتھے پر لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرے میں جگنوں سے اڑنے لگے بے اختیار میرا ہاتھ پیشانی کی طرف گیا اور میں نے کسی گرم سیال کے لمس کو انگلیوں پر اور پھر اپنے ہونٹوں پر محسوس کیا۔ پتھر پھینکتے ہوئے دلاور نے مجھے وہی گالی لوٹائی جو میں نے کچھ دیر پہلے اسے دی تھی۔ میں جہاں کھڑا ہوا تھا وہیں گر گیا، کیونکہ کچھ دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں انہی محافظوں کے قدموں میں پڑا ہوا تھا۔ بے ہوشی کا یہ وقفہ مختصر ہی ہوگا یہ میرا اندازہ تھا۔ وہ سب اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے اور ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو مجھے چکر آنے لگے۔ اسے یہاں لاؤ، دلاور نے کہا۔ مجھے دونوں طرف سے بازو پکڑ کر اٹھا لیا گیا۔ میں نے خود کو چھڑا کے اپنے پیروں پر چلنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے مجھے گھسیٹ کر صوفے پر ڈال دیا۔ میرا سر کسی پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا اور میری بائیں آنکھ سے اوپر پیشانی کی کھال چٹک گئی تھی۔ شاید زخم پر خون جم گیا تھا۔ خون کی سرخی میرے الٹے ہاتھ کی آستین پر بھی نظر آ رہی تھی۔ اس سے میں نے چہرہ صاف کیا۔ تم نے بہت غلط حرکت کی تھی، ایسی بے وقوفی کی میں تم سے توقع نہیں کر سکتا تھا، دلاور نے ناگواری سے کہا۔ تمہاری توقعات پر ہم پہلے کب پورے اترے ہیں؟ میں نے سر کو دبا کر کہا۔ تمہارے نزدیک تو وہ سب بے وقوفی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ میں اس پتھر کی بجائے تم کو گولی بھی مار سکتا تھا، تو پھر کیا ہمت نہیں پڑی؟ میں نے کہا، اگر حسرت ہے دل میں اور ہمت ہے تو اپنا شوق اب پورا کر لو، یہاں کون ہے تمہیں روکنے والا؟ میاں کہو شکر الحمدللہ، حاجی نے داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ سمجھو دوسری زندگی ملی ہے تمہیں۔ میں نے کہا، ابے گامڑ، ابو جہل، خدا ایک ہی زندگی دیتا ہے اور جب تک وہ نہ چاہے نہ مجھے گولی مار سکتی ہے اور نہ گولا۔ ایک کے بعد دوسری زندگی کا تصور ہندو رکھتے ہیں۔ رام داس ساجی کا ہاتھ تسبیح پر رک گیا۔ ہاں، عبداللہ کو ہندو اور کیا کہیں گے؟ تم نے خود کو ان کے ہاتھ بیچ دیا ہے، اپنا دین ایمان ان کے پاس گروی رکھ دیا ہے۔ تم ان کے زر خریدو، پنڈت رام داس۔ میں نے کہا، حاجی پلیز شٹ اپ، دلاور نے کہا، تم وقت ضائع کر رہے ہو۔ حاجی غصے میں سرخ چہرہ لیے اپنے ہونٹ کاٹتا رہا۔ تریونی نے کلائی کی گھڑی میں وقت دے کر کہا، ہاں وقت کم ہے۔ پہلے کرنل نے اسے گور کر دیکھا، پھر دلاور نے۔ میں نے ہنس کر کہا، کتنی مہلت دی ہے تمہیں میرے دوستوں نے؟ یہ غلط فہمی ہے ان کی اور تمہاری اپنے سکندر اعظم صاحب۔ چوروں کی طرح پتھر پھینکنا اور بات ہے، دلاور نے برہمی سے کہا۔ ان میں ہمت ہے تو کچھ کر کے دکھائیں، سامنے آ کے۔ سامنے بھی آ جائیں گے وہ اگر تم ان کے پیغام کو محض کھوکھلی دھمکی سمجھ کر نظر انداز کر دو۔ میں نے اپنے اندازے سے جو تیر چلایا تھا وہ نشانے پر لگا تھا۔ تریونی نے نروس ہو کر کہا، دلاور، اس کے ساتھ وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں پولیس کو فون کرتا ہوں۔ کیا کہو گے پولیس سے؟ دلاور نے کہا، یہ ایک کھلی دھمکی ہے۔ اس نے کاغذ لہرا کر کہا، ہم اپنے لیے تحفظ مانگنے کا حق رکھتے ہیں۔ دلاور نے عکارت سے اسے دیکھا۔ یہ صرف کاغذ کا ایک پرزہ ہے، تم اس سے ڈر گئے ہو؟ مگر جو کچھ اس میں کہا گیا ہے، تم کیا بتاؤ گے پولیس کو کہ یہ کس کی تحریر ہے، اور کیا وہ یقین کر لیں گے تمہاری بات کا؟ دلاور نے کہا۔ کرنل نے تائید میں سر ہلایا، اور یقین بھی کر لیا تو کیا وہ اپنا توپ خانہ بھیج دیں گے تمہاری حفاظت کے لیے؟ مجھے تو حیرت ہے، تم جیسا آدمی پولیس کو بلانے کی سوچنے لگا ہے جس کے نام کی دہشت سے دہشت گرد ڈرتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں آخر؟ جو کچھ بھی ہوا ہے تم جانتے ہو، تریونی نے مشتعل ہو کر کہا، اور یہ بھی جانتے ہو کہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اچھا تو پھر ہمیں ہی نمٹنے دو تمام مسائل سے، تم آرام سے بیٹھو، دلاور نے کہا۔ میں نے کہا، ہاں مسٹر تریونی، تم بلا وجہ اپسیٹ ہو، تمہارے دوست اپنے ساتھ تمہیں بھی مروانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، پھر تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تو کچھ نہیں ہوا، بس تمہارا ایک جہاز غرق ہوا ہے، کاروبار کا بیڑا غرق ہوا ہے، بیٹی خاص سے گئی ہے، تمہاری دادا گیری گئی، اب کسی دن جان بھی جائے گی۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے، دلاور نے تلخی سے کہا۔ اچھی اردو بولنے لگے ہو خیر سے اپنے چودھری صاحب، میں نے کہا۔ میں جانتا ہوں تمہارے عربے سکندر، تم مجھے مشتعل نہیں کر سکتے، دلاور مسکرایا۔ یہ ہر وقت ہمارے اختیار میں تھا اور آج بھی ہے کہ تمہیں بدترین عذاب کے ساتھ مار دیں، خود تمہارے سورماؤں کے سامنے، اور پھر انہیں بھی ختم کر دیں، لیکن تم جانتے ہو کہ ہم میں سے کوئی موت سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔
تم کو اپنے انجام کا خیال روک لیتا ہے۔ تم سکندر بخت کو مار کے MRS کو نہیں ختم کر سکتے۔ MRS کی حیثیت کیا ہے؟ دلاور نے کھوکھلے لہجے میں کہا۔ میں بتاؤں تمہیں، میں نے کہا، یہ پہلے صرف میرا نام تھا، پھر اس نام کو محسن نے اختیار کر لیا، اس کے بعد یہ رابعہ کا نام بن گیا، پھر غالب، نازو اور گل، استاد ٹیڈی سے ڈاکو محمد خان تک، یہ نام سب کے لیے ایک عہد کی زنجیر بن گئے۔ ہلکا در ہلکا یہ زنجیر پھیلتی رہی اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی، یہاں تک کہ آج اس زنجیر کا سلسلہ ایک طرف مغربی پاکستان کی سرحدوں تک پھیلا ہوا ہے تو دوسری طرف مشرقی پاکستان تک اتنا طویل ہو گیا ہے کہ اب یہ ایک نام نہیں، ایک طاقت ہے۔ جو پہلے ایک لہر تھی، اب وہ ایک طوفان ہے۔ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں، سینکڑوں، ہزاروں۔ میاں ماشاء اللہ سے بڑی فصاحت ہے کلام میں، حاجی نے میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ لیکن مبالغہ آرائی میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد پر کنات کیوں کر لی؟ لاکھوں کہہ دیتے۔ دلاور نے ساری لایا۔ خیر سے اپنے سکندر صاحب کو عادت ہے مذاق کرنے کی، ڈائلاگ بھی خوب بولتے ہیں اور ایسا شعر فٹ کرتے ہیں کہ واہ واہ، ابھی علامہ غالب صاحب کا کیسا سونا شعر نکال دیا انہوں نے، بس حساب میں ذرا گڑبڑ ہو گئی۔ ایک اکیلا اور 2 11 ہوتے ہیں، یہ تو ہم مانتے ہیں، چلو ان کی خاطر 111 مان سکتے، مگر یار تم تو ثابت کرنا چاہتے ہو کہ MRS کی 111 ڈویژن فوج ہے اور اس کے 111 جرنیل ہیں جن کے پاس 111 توپیں بھی ہیں جو 1 منٹ میں 111 گولے چلاتی ہیں، تو اس مذاق پر کسی کو ہنسی بھی نہیں آئے گی۔ میں نے اپنی متانت برقرار رکھتے ہوئے دلاور کے تمسخر اڑانے والے لہجے اور پرتحقیر انداز گفتگو پر صرف مسکرانا ہی کافی سمجھا۔ اگر یہ مذاق تھا چودھری صاحب تو پھر حقیقت تم بتا دو، تمہارے ذرائع اطلاعات تو بہت وسیع ہیں، تمہیں تو پل پل کی خبر ملتی رہتی ہے۔ میری مبالغہ آرائی کے جواب میں تم اپنے دوستوں کو صحیح تعداد بتا دو کہ وہ کتنے افراد تھے جنہوں نے سر راہ میں اغوا کر کے لانے والوں کا راستہ روک لیا تھا اور کرنل صاحب کی خصوصی انتظامات کی ایسی تیسی کر دی تھی۔ یہ بھی سوچو کہ انہیں اطلاع کیسے ملی اور کیسے انہوں نے فوراً جوابی کارروائی کے لیے پلاننگ کر لی۔ یہ ایک آدمی کا کام تو نہیں تھا۔ اس کے بعد کرنل اور SP کی آنکھوں میں مرچیں جھونک کر اور ان کی مسلح سپاہ کو شکست دے کر ہمیں چھڑا لے جانے والے کتنے تھے؟ تریونی، تم کو بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ تمہارے محل کا محاصرہ کرنے والے افراد کی کیا تعداد تھی۔ انہوں نے تمہاری بجلی کی اور ٹیلی فون کی ہر لائن کاٹ دی تھی اور تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ ہر طرف موجود تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے تم نے کتنے گنڈوں کی فوج بھیجی تھی؟ اس کا کیا حشر ہوا؟ کیا ان کا مقابلہ کرنے والے 2-4 ہی تھے؟ نہیں دلاور، آزمانا چاہو تو آزما کر دیکھ لو، ہر قدم پر میرے ساتھی موجود ہیں اور وہ ہر جگہ پہنچ بھی سکتے ہیں۔ صرف بمبئی کی بات نہیں، ہم اپنے پیچھے مغربی پاکستان کے محاذ کو بھی خالی چھوڑ کر نہیں آئے ہیں، اور اب ہمارا رابطہ مشرقی پاکستان کے مجاہدوں سے بھی ہے۔ ان کا پیغام تم تک پہنچ چکا ہے۔ میں تم کو چیلنج کرتا ہوں، ہمت ہے تو اس پیغام کو مجھ سے چھپانے کی بجائے مجھے پڑھ کر سناؤ اور پھاڑ کر پھینک دو۔ حاجی عبداللہ اور تریونی پر یقیناً میرے پر اعتماد انداز نے خوف طاری کر دیا تھا۔ کرنل اور دلاور نے خوف کو ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، مگر جس خاموشی سنجیدگی کے ساتھ انہوں نے میری بات سنی تھی وہ از خود ان کی سوچ کے منفی پہلو کی آئینہ دار تھی۔ میں نے ثابت کر دیا تھا کہ MRS اب واقعی ایک ناقابل تسخیر منظم فوج ہے۔ حالات اور واقعات کی شہادت میرے ہر دعوے کے سچ کا ثبوت تھی۔ اس حقیقت کو تسلیم نہ کرنا خود دلاور کے لیے ممکن نہ تھا کہ ان کے پاس پیسے کی قوت تھی اور ہمارے پاس ایک جذبہ تھا۔ کرائے سے خریدی ہوئی وفاداری کا ایمان کی طاقت سے کیا مقابلہ؟ MRS میں سب سودائی تھے جو سر بکف کفن بردوش تھے، نہ ستائش کی تمنا، نہ سلے کی پرواہ، نہ دنیا میں سرخ روئی کی خواہش، نہ مال و متاع جہاں کی آرزو، نہ موت کا ڈر، نہ زندگی باعث سے شرمندگی۔ دلاور نے آخرکار میرا دیا ہوا چیلنج قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سب کے سامنے یہ اس کے وقار کا اور انا کا مسئلہ بن گیا تھا۔ وہ مجھ سے مرعوب ہو جاتا تو دوسروں کو نفسیاتی طور پر احساس شکست ہوتا۔ شاید وہ ہمت ہار بیٹھتے، دلاور کا ساتھ چھوڑ کر الگ الگ اپنے مفادات کے تحفظ کو ترجیح دینے کا خیال انہیں مغلوب کر لیتا۔ ان سب کے درمیان خلوص، دوستی یا مقصد کی وہ اجتماعی سوچ نہ تھی جس نے ہم سب کو اکٹھا کیا ہوا تھا۔ ہمارے درمیان انتشار یا نا اتفاقی کے امکانات سرے سے معدوم تھے، کیونکہ ہم اپنے اپنے مادی مقاصد کے حصول کی جنگ نہیں لڑ رہے تھے۔ ہمارے حریف صرف کاروباری اشتراک سے مالی منافع بخش مقاصد کو پیش نظر رکھے ہوئے تھے۔ مل کر کاروبار کرنے میں فائدے کی جگہ نقصان کا احتمال اور جان کا خطرہ ہو تو پھر اشتراک
جائے باڑ میں۔ اس مرحلے پر دلاور نہیں چاہتا تھا کہ وہ مایوس اور بد دل ہو کے الگ ہو جائیں اور وہ اکیلا رہ جائے۔ اس نے وہ کاغذ تریونی کے ہاتھ سے چھین کر میری طرف بڑھا دیا۔ یہ لو اپنے سکندر اعظم، دیکھ لو کیا فرماتے ہیں تمہارے جرنیل ہیں جی۔ ان سب کی گالی کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے کاغذ پنسل سے لکھی ہوئی تحریر کو دیکھا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ کسی بچے کا خط ہے جو ابھی لکھنا سیکھ رہا ہو۔ غالباً یہ دائیں ہاتھ سے لکھنے کے عادی کسی شخص نے بائیں ہاتھ میں پنسل پکڑ کے لکھا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں اور سب دیکھ رہے ہیں، اپنی سلامتی چاہتے ہو تو 1 گھنٹے کے اندر اندر ہمارے دوستوں کو سلامتی کے ساتھ ان کی خواہش اور ہدایت کے مطابق رخصت کر دو۔ عبارت کے آخر میں ایک لفظ تھا جو بظاہر بے معنی نظر آتا تھا۔ دلاور نے اور اس کے سب ساتھیوں نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ پیغام بھیجنے والا اپنے اصل نام کی جگہ خود کو کالا دیو یا لال چکندر بھی لکھ سکتا تھا۔ اگر اس نے اوٹ پٹانگ نام لکھ دیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مگر یہ لفظ اوٹ پٹانگ اور بے معنی نہیں تھا۔ یہ فرانسیسی زبان کا لفظ تھا جو اردو میں لکھا گیا تھا۔ اس کا مطلب تقریباً وہی تھا جو محسن کا احسان کرنے والا یہ محسن کا پیغام تھا، وہ بھیجنے والا سین یا شین میں سے کوئی ہو۔ اس کی چالاکی نے میرا دل خوش کیا اور میرے اعتماد کو 2 چند کر دیا۔ میں نے کاغذ کو بڑی احتیاط سے موڑ کے گول کیا اور کچھ دیر اسے اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان گھماتا رہا۔ اس طرح ایک لمبی سی پتلی ڈنڈی بن گئی جیسے کول ڈرنک پینے کا اسٹرا۔ میں نے یہ بتی دلاور کو پیش کرتے ہوئے کہا، یہ لیجیے اپنے چودھری صاحب، ابھی آدھا گھنٹہ ہے۔ دلاور بھڑک اٹھا، یا اس کے جواب کا اقتصاب بھی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے حکم پر چاروں محافظ ایک ساتھ مجھ پر پل پڑے۔ انہوں نے مجھے رائفلوں کے کندوں سے مارا اور پھر اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے گئے۔ چوٹوں کی تکلیف بہت زیادہ تھی لیکن میں بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ میرے حق میں بہتر بھی یہی تھا کہ مقابلہ نہ کروں اور جان بچاؤں۔ چنانچہ میں نے پہلے ہی راؤنڈ میں ناک آؤٹ ہو جانے کو ترجیح دی۔ بے ہوش آدمی پر جسمانی تشدد کوئی نہیں کرتا۔ میں نے بیک وقت دلاور اور تریونی کو چلاتے سنا۔ دلاور نے کہا، اسے تہہ خانے میں ڈال کے واپس آؤ۔ تریونی نے کہا، زنجیر ڈال دینا۔ ان سے کہو باہر جا کے چاروں طرف دیکھیں، درختوں میں، جھاڑیوں میں، چھت پر کہیں کوئی بھی نظر آئے اسے گولی مار دیں، پوچھے بغیر۔ پولیس کو بھی بلا لینا چاہیے۔ تریونی نے کہا، بلا لو اگر تم ان پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ دلاور نے کہا، میں ایس پی سے بات کرتا ہوں۔ یہ آواز کرنل کی تھی۔ تم باقی انتظامات کا جائزہ لیتے تو اچھا تھا۔ میں وہ بھی کر لوں گا، گھبرانے اور پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ کرنل نے کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ آوازیں دور ہوتی جا رہی تھی۔ 4 میں سے 2 محافظوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر یوں اٹھا رکھا تھا کہ میرا دھڑ زمین سے اوپر تھا مگر پیر فرش پر رگڑتے جا رہے تھے۔ میں نے ایک آنکھ کو تھوڑا سا کھول کر دیکھا تو باقی 2 مجھے اپنے پیچھے نظر آئے۔ وہ بڑے قاتلانہ انداز میں مجھ پر خود کار رائفلیں تانے ہوئے تھے۔ وہ قریب ہوتے تو میں ٹانگ اڑا کے انہیں منہ کے بل گرا دیتا، مگر وہ مجھ سے چند قدم دور تھے۔ میں نے ایکشن کو تہہ خانے میں پہنچنے تک مؤخر کر دیا۔ تہہ خانے سے نیچے جانے والا زینہ ان سے نمٹنے کے لیے موزوں ترین جگہ ہو سکتی تھی یا پھر تہہ خانہ۔ میں طے کر چکا تھا کہ انہیں زنجیریں پہنانے کا موقع فراہم نہیں کروں گا۔ مجھے یہ بھی دیکھنا تھا کہ کیا اس تہہ خانے میں غالب اور نازو کو بھی قید کیا گیا ہے۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے 2 کمروں سے گزرے اور ایک لمبے اونچی چھت والے کوریڈور میں طلوع ہوئے۔ اس کے آخری حصے میں زینہ اوپر بھی جا رہا تھا اور نیچے بھی۔ وہ مجھے اسی طرح کھینچتے گئے۔ زینے سے نیچے جاتے ہوئے میرا سر نیچے ہو گیا۔ میری ٹانگیں اوپر کی 3 سیڑھیوں پر رہیں اور مجھے لے جانے والے مجھ سے بھی 1 سیڑھی نیچے رہے۔ ہر سیڑھی پر میرے پاؤں دھڑ سے لگتے تھے اور انہیں بھی سنبھل کے اگلا قدم اٹھانا پڑتا تھا۔ آخر میں آنے والے محافظ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ زینے کی چوڑائی میں ان کے لیے دائیں بائیں حرکت کرنے کی گنجائش باقی نہ تھی۔ مجھے یہ موقع غنیمت لگا۔ میں نے پوری قوت کے ساتھ دونوں ٹانگوں کو اوپر اٹھایا اور پیچھے پلٹ گیا۔ یہ ہوا میں الٹی کلابازی تھی جو اس لیے آسان ہو گئی تھی کہ مجھے کندھوں کے پاس اٹھانے والوں نے سہارا فراہم کر دیا تھا۔ میرے دونوں پاؤں پلٹ کر ان کے شانوں پر لگے تو وہ میرا ہاتھ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور ایک دم آگے جھکے۔ پھر میرا وزن ان پر آ گیا اور وہ منہ کے بل گئے تو آخری سیڑھی پر عین سر کے بل گرے اور الٹ کر تہہ خانے کے فرش پر چت ہو گئے۔ ان کے اوپر سے گزر کر میں نے بھی تہہ خانے میں لینڈ کیا اور یہ سب کچھ مشکل سے 2-3 سیکنڈ میں ہو گیا۔ میرا کوئی فعل غیر ارادی نہیں تھا۔ میں پہلے سے طے کر چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ چنانچہ میں گرتے ہی پلٹ کر ایک طرف ہو گیا۔ میرے پیچھے آنے والے مسلح محافظ ایک لمحے تک تو سمجھ ہی نہ سکے کہ یہ اچانک کیا ہو گیا۔ جب ان پر صورتحال واضح ہوئی تو وہ فوراً یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ کیا اب انہیں بلا تعمل فائرنگ جونک دینا چاہیے
تعامل کی وجہ یہ تھی کہ میں ان کے دونوں ساتھیوں کے بیچ میں تھا، اور وہ فائرنگ کرتے تو حساب کے قاعدے کی روح سے 2/3 امکانات یہ تھے کہ اپنے ہی ساتھیوں کو ہلاک کر دیں، 1/3 خطرہ میرے لیے بھی تھا۔ اسی تذبذب نے انہیں فائر کرنے سے روکا اور وہ خود مجھ پر حملہ آور ہونے کے لیے ایک ساتھ دوڑے۔ انہیں یقین ہوگا کہ نیچے تہہ خانے کے ہموار میدان جنگ میں وہ چاروں بندوقوں کے کندے مار مار کے دوسری بار مجھے سچ مچ ناک آؤٹ کر لیں گے، لیکن ان کے یقین میں پہلی گڑبڑ تو یہ ہوئی کہ ان کے زمیں بوس ہونے والے ساتھی فوراً نہ اٹھ سکے۔ ان کا سر اتنی قوت کے ساتھ سنگین فرش پر لگا کہ وہ وہیں لیٹے رہے اور شاید اندھیرے میں گول چکر والے جھولے پر بیٹھے تارے دیکھتے رہے۔ دوسری گڑبڑ کے ذمہ دار وہ خود تھے۔ ان کو تنگ راستے پر آگے پیچھے لپکنا چاہیے تھا۔ ایک ساتھ دوڑنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آپس میں ٹکرائے۔ ایک نے شاید دوسرے کے پاؤں پر پاؤں رکھ دیا تھا۔ وہ چلایا، ابے میرا پاؤں! جس کا پاؤں دب گیا تھا اس نے ضرور پیر کو جھٹکا ہوگا تاکہ اس تکلیف سے چھٹکارا پائے۔ پاؤں دبانے والا اپنے ساتھی کے اسی ایک پیر پر کھڑا ہوا تھا۔ اس کا دوسرا پاؤں آگے بڑھ چکا تھا، چنانچہ وہ ہوا میں معلق رہ گیا اور زمین کی کشش نے اسے کھینچ لیا۔ اس کے ساتھی نے پاؤں تو چھڑا لیا مگر جھٹکے سے اور تصادم سے وہ بھی حرکت کا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ میں نے یہ سب زینے کی دیوار کے گوشے سے سر نکال کر دیکھا تھا۔ چند سیکنڈ بعد باقی دونوں محافظ بھی نیچے پہنچے تو میں ان کے استقبال کے لیے بالکل تیار تھا، اور ہنگامی صورتحال نے میرے بدن میں فاضل بجلی بھر دی تھی۔ میں نے ایک کے سر پر بوٹ کی بھرپور ٹھوکر ماری اور دوسرے کی گردن پر ہاتھ مارا۔ پہلا تو دیوار سے سر ٹکرا کے گرا اور ساکت ہو گیا، دوسرے کی گردن میری توقع سے زیادہ نازک ثابت ہوئی۔ مجھ سے بھی آگے گرنے والے جومتے جامتے اٹھنے کی تیاری کر رہے تھے کہ میں نے انہی کی رائفلوں کے بٹ مار کے انہیں پھر لٹا دیا۔ اسی وقت پیچھے سے کسی نے کہا، بیوٹیفل۔ میں نے نازو کی آواز پہچان لی اور پلٹ کر دیکھا۔ تھینک یو لیڈی، آپ بھی کم خوبصورت نہیں ہیں، نازو نے کہا۔ میں آپ کے ایکشن کی تعریف کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ بندے ہوئے غالب نے کہا، مجھے تو تم بھی خوبصورت لگ رہے ہو۔ 10 فٹ لمبے چوڑے اس تہہ خانے کی تعمیر کا مقصد ہرگز کسی کو اسیر رکھنا نہیں تھا۔ یہ ایک انڈر گراؤنڈ قسم کا خفیہ بیڈ روم سمجھا جا سکتا تھا، مگر اس کی تزئین و آرائش کا انداز بے حد پر اسرار اور خطرناک لگتا تھا۔ یہ ایک ایسا عشرت کدہ تھا جس میں گناہ کی پرچھائیوں کے پیچھے گھناؤنے کاروبار کا عکس نظر آتا تھا، اور اس کی مجرم خاموشی میں مجبور عصمتوں کی نوحہ خواں سسکیاں سنائی دیتی تھی۔ اس کی دیواریں آئینوں سے سب کچھ دیکھتی تھی اور چھت کے مختلف زاویوں پر آویزاں روشنی خار منظر کو فروزاں کرتی تھی تو کہیں پوشیدہ کیمروں کی نگاہ اسے محفوظ کر جاتی تھی۔ میں نے یہ سب ایک نظر میں دیکھا اور سمجھا، کسی دشواری کے بغیر۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو سب جان لیتا۔ غالب اور نازو پہلے سے وہاں موجود تھے، چنانچہ وہ بھی اس زیر زمین عقوبت خانے کے رسوا کن اسرار و رموز کو سمجھ چکے تھے، اور اس وقت کے تصور سے خوف زدہ تھے جو کسی بھی لمحے انسانی درندوں کی شکل میں شرافت انسانیت کی لاش کو تار تار کرنے کے لیے آ سکتا تھا۔ اب کیا سوچ رہے ہو سکندر، جلدی کرو، نازو نے جھنجھلا کر کہا۔ غالب نے کہا، ٹارزن کی جیت کے بعد فلسفی غالب آ گیا ہے۔ میں نے چونک کر اور خفت سے سر کھجا کے انہیں دیکھا۔ وہ زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ بڑے عجیب طریقے سے جکڑے ہوئے تھے۔ غالب کے دونوں ہاتھ نازو کی کمر کے گرد تھے اور نازو کے ہاتھ غالب کی کمر کا احاطہ کیے ہوئے تھے، پھر انہیں الگ الگ زنجیر میں ڈال کے تالے لگا دیے گئے تھے۔ عام زندگی میں وہ کبھی اس انداز میں اتنی دیر تک یکجان دو قالب نہ رہے ہوں گے۔ ایک زنجیر نے ان کے پیروں کو باندھ رکھا تھا اور وہ چھت کے وسط میں نصب آئینے کے عین نیچے بیڈ پر ایسے پڑے ہوئے تھے کہ نازو کا شرم سے برا حال تھا اور غالب کا خفت سے۔ انہیں یہاں آئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، ورنہ ذہنی اذیت کے ساتھ جسمانی اذیت بھی برداشت کی حد سے گزر جاتی۔ وہ کروٹ تک نہیں لے سکتے تھے۔ کروٹ لینے کے لیے انہیں ایک دوسرے کے اوپر سے گزرنا پڑتا۔ انہیں باندھ کر یہاں ڈالنے والوں کے ذہن میں نہ جانے کیا غلیظ منصوبہ تھا جو پورا نہ ہوا۔ ڈر انہیں کسی کا نہ تھا۔ نازو اور غالب کتنا بھی چیختے چلاتے، ان کی آواز کوئی نہ سنتا۔ معاف کرنا یار، میں نے تالوں کو دیکھ کر کہا، ان کی چابیاں تو میرے پاس نہیں ہیں۔ غالب نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ چابیاں ان کی جیب میں ہیں۔ نازو نے گردن کے اشارے سے کہا، وہ جو دیوار کے ساتھ پڑا ہے بھوری داڑھی والا، کفل اسی نے لگائے تھے۔ میں نے ساری لا کر کہا، تم لوگ واقعی چاہتے ہو کہ تمہیں الگ کر دیا جائے؟ نازو نے بگڑ کر کہا، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ میں نے حیران ہو کر کہا، مجھے کمال ہے، یعنی میں نے کیا کیا ہے؟ اور بھوری داڑھی والے کی جیب سے چابی نکال لی۔ غالب نے کہا، الو کے پٹھے تجھے مذاق کی سوچ رہی ہے، ابھی وہ آ جائیں گے اوپر سے۔ میں نے ایک تالا کھول کر ان دونوں کے پاؤں آزاد کر دیے۔
خیر تو ہم بھی کئی بار ہوئے، میں نے آپ بھر کے کہا، لیکن کوئی ایسا دل والا دشمن کبھی نہ ملا کہ ایسے اسیر کرتا۔ نازو کے ہاتھ جیسے ہی آزاد ہوئے اس نے اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے مجھے نشانہ بنا لیا۔ میں اس کے حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ پلک جھپکتے ہی اس نے مجھے اٹھا کے نیچے پھینک دیا اور ہاتھ جھاڑ کر بیڈ سے اتر آئی۔ میرے چوٹوں سے بدحال جسم کے لیے یہ صدمہ بھی کم نہ تھا، مگر مجھے بے اختیار ہنسی آئی۔ زبان کا مقابلہ ہاتھ سے کرنا تو بڑی بے اصولی کی بات ہے عزیزہ۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، چلیے مرزا غالب اٹھیے، بس اب کے لذت خواب سحر گئی، ہتھیار اٹھانے کا وقت آ گیا۔ ہتھیار انہوں نے پہلے ہی اٹھا لیے تھے۔ ایک محافظ کی خود کا رائفل نازو کے ہاتھ میں تھی اور دوسرے کی غالب کے ہاتھ میں۔ وہ ابھی تک ایک دوسرے سے ہی نہیں آئینوں سے بھی نظریں چرا رہے تھے۔ تمہیں ہے کچھ اندازہ کہ یہاں کتنے لوگ ہیں؟ میں نے کہا، سارے شکاری اوپر بقلم خود موجود ہیں۔ باہر جانے کا راستہ ہے کوئی؟ نازو نے کہا، راستہ تو بنانا پڑے گا، ویسے فکر کی اب کوئی بات نہیں، میں نے انہیں لڑنے پر مجبور کر دیا ہے، ورنہ وہ تو مذاکرات پر اڑے ہوئے تھے۔ ہماری سپاہ نے باہر کہیں مورچے سنبھال لیے ہیں، میں نے کہا۔ غالب نے اوپر سے آنے والے راستے کو دیکھتے ہوئے کہا، باہر کہاں اور انہیں کیسے معلوم ہوا؟ نازو بولی، کیا معلوم ہوا؟ یہی کہ ہم یہاں ہیں، نازو نے جلا کر کہا۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم، میں نے سادگی سے کہا۔ پھر تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ باہر موجود ہیں؟ نازو کی بجائے غالب نے کہا۔ وہ کون؟ ہماری سپاہ، اور کون؟ غالب نے چلا کر کہا۔ او وہ، اچھا میں سمجھ گیا، دراصل ان کا ایک پیغام آیا تھا۔ میں نے کہا، آخر تم یہاں وقت ضائع کیوں کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ غالب نے کہا، سیدھی طرح بات کیوں نہیں بتاتے؟ میں نے کہا، کون سی ٹیڑھی بات کی ہے، وقت اس لیے ضائع کر رہا ہوں کہ وقت ہے، ابھی 5 منٹ اور ضائع کر سکتا ہوں میں، اور 5 منٹ کے بعد کیا ہوگا یہ بھی مجھے نہیں معلوم، میں نے بے وقوفوں کی طرح کہا۔ نازو نے مجھے غور سے دیکھا۔ غالب، مجھے یہ کسی چوٹ کا اثر لگتا ہے، ایسی بہکی باتیں۔ میں نے کہا، نشے میں بھی تو بہک جاتا ہے آدمی۔ اچھا نہیں بتانا چاہتے تو مت بتاؤ، غالب نے کہا، بھاڑ میں جاؤ۔ اچھا میں باڑ میں جاتا ہوں اتنی دیر میں، تم ایسا کرو کہ ان محافظوں کے کپڑے خود پہن لو، میں نے کہا۔ 2 منٹ اور 40 سیکنڈ باقی ہیں۔ ان کی سمجھ میں تو کچھ نہ آیا، مگر پہلے غالب ایک محافظ کو کھینچ کر لے گیا۔ وہ بیڈ روم سے ملحق باتھ روم میں غائب ہو گیا تو میں دوسرے کو گھسیٹ کر اوپر زینے میں لے گیا۔ جب میں نیچے آیا تو نازو نے تیسرے کی وردی چڑھا لی تھی۔ غالب نے باتھ روم کا دروازہ بجا کے کہا، میں آ جاؤں؟ میں نے کہا، آ جاؤ یار، تم سے کوئی پردہ ہے؟ پردے کے بچے، باہر سے کنڈی کھول۔ کنڈی نازو نے لگائی تھی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ اوپر کہیں ایک دھماکہ ہوا۔ غالب نے باہر آتے ہی کہا، یہ کیا تھا؟ میں نے کہا، دھماکہ، اور اوپر دوڑا۔ اوپر سے چیخو پکار کے ساتھ گالیوں کی آوازیں آنے لگی تھی۔ دلاور نے کسی سے کہا، وہ چاروں کیا نیچے ہی دفن ہو گئے؟ اوپر آتے ہی میں نے دھوئیں اور بارود کی بو محسوس کی۔ ایک شخص بڑی خطرناک قسم کی مشین گن لیے دلاور کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس نے مجھے پہچاننے میں غلطی کی، لیکن دلاور ایک کھلے دروازے میں غوطہ مار گیا۔ اس نے میری وردی کے باوجود میرا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ میں نے خود کا رائفل کا راؤنڈ چلا کے مشین گن کے ساتھ آنے والے کو چھلنی کر دیا۔ غالب اور نازو ابھی تک میرے پیچھے تھے۔ میں نے غالب سے کہا، تم زینے سے اوپر جاؤ، دیکھو اوپر کون ہے۔ غالب دوڑتا ہوا اوپر چلا گیا۔ میں بھی اوپر جاؤں؟ نازو نے کہا، خبردار، پھر کوئی باندھ کے ڈال دے گا۔ میں نے کہا، تم پیچھے سے جاؤ، اس دروازے کو کھولو۔ کیسے کھولوں؟ میرے پاس چابی نہیں ہے۔ نازو نے مجھے چڑھانے کے لیے کہا، تمہارے پاس ہے؟ چابی نہیں ہے، عقل بھی نہیں ہے کیا؟ گولی مارو۔ میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، کس سے گولی ماروں؟ نازو میری بات سمجھ لینے کے باوجود وہیں کھڑی رہی۔ ابے یار، غالب کو، میں نے بنا کر کہا اور نیچے پڑے ہوئے شخص کی مشین گن اٹھا لی۔ سمجھ لو کہ یہ دروازہ نہیں، غالب ہے۔ نازو ہنس پڑی۔ اوپر سے غالب نے نہ جانے کس پر ایک راؤنڈ چلایا۔ نازو نے اس کے ساتھ ہی دروازے کا قفل اڑا دیا اور باہر نکل گئی۔ میں مشین گن اٹھا کر اس کمرے میں گھس گیا جس میں دلاور غائب ہوا تھا، لیکن وہاں اب کوئی نہ تھا۔ غالباً وہ فرار ہو رہے تھے۔ اوپر سے پھر فائرنگ کی آوازیں آئیں۔ ایک اور کار کا انجن گھرایا، کوئی بری طرح چیخنے لگا۔ ریوالور کے ایک فائر کے ساتھ ہی اس کی آواز بند ہو گئی۔ مشین گن لے کر میں ایک دوسرے کمرے میں گیا، مگر اب کہیں کوئی نہ تھا۔ جہاں مذاکرات ہو رہے تھے وہاں ملبے کے ایک ڈھیر سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے پتھر پھینکنے والوں نے مہلت تمام ہوتے ہی اسی راستے سے دستی بم اندر پھینک دیا تھا۔ اوپر سے غالب نے چلا کر کہا، وہ بھاگ گئے۔ میں نے سر اٹھا کر پیچھے دیکھا تو غالب ایک بالکونی میں کھڑا ہوا تھا۔ سب بھاگ گئے؟ ہاں، 2 کاروں میں، غالب نے اوپر ہی سے جواب دیا۔ اور آپ نے کچھ نہیں کیا؟
میں نے فائر کیے تھے. اگر آواز تمہارے کانوں نے نہیں سنی تو ابھی وقت ہے, بڑے کان لگوا لو, مثلاً گدھے کے, غالب نے کہا. اور اگر تمہارا نشانہ خطا ہو گیا تو تم بھی یہ آنکھیں بدلوا لو, چمگادڑ کی آنکھیں لگوا لو. میں نے جوابی مشورہ دیا. کاریں بلٹ پروف تھی. غالب نے مجھے مطالعہ کیا. بہت خوب, اب آپ نیچے تشریف لائیں گے یا میں نازو کو بھیجوں؟ کیا آپ کو منا لائے؟ میں نے کہا. نازو نے اس کے پیچھے آ کے کہا, چلو نیچے کودو اسی جگہ سے, اور دھکا دیا. ارے کیا کرتی ہو, خواہ بخواہ خودکشی کرانا چاہتی ہو؟ غالب نے برہمی سے کہا, تاکہ بعد میں کہتی پھرو کہ غالب نے میری خاطر جان دے دی میرے اشارے پر. سامنے والے گیٹ کے اوپر سین یا شین میں سے کوئی نمودار ہوا. اس کے پورے 32 دانت نظر آ رہے تھے. میں نے خوشی سے چلا کر کہا, شاباش, تم نے تو کمال کر دیا سین, میں شین ہوں. وہ اندر کود کر بولا, اچھا تو پھر سین کہاں ہے؟ دم سے کوئی میرے سامنے گرا. میں سین ہوں. میں نے اوپر دیکھا, کیا تم اس پیڑ سے لٹکے ہوئے تھے؟ ہاں, ہم ہی نے تو وہ پتھر پھینکا تھا, ہم سب دیکھ رہے تھے. سین نے گلے میں پڑی ہوئی دوربین دکھائی. کمال ہے, لیکن پتھر وہاں تک کیسے پہنچا؟ میں نے کہا. اس نے دوربین کے ان فیتوں کو کھینچا جو اسے گلے یا شانے پر لٹکانے کے کام آتے ہیں. فیتے ربر کے تھے اور سین نے ان فیتوں سے غلیل کا کام لیا تھا. اسے زمین پر ایک اور پتھر اٹھا کے غلیل کی عملی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. مگر سارے باغ کے خفیہ راستے سے سین نے افسوس کے ساتھ ساری لایا. ایک آدمی زخمی ہوا تھا, اسے مار کے لاش چھوڑ گئے. میں نے کہا, ہاں یہ زمین دوز راستہ ہے, وہ دوسری طرف جا نکلے ہوں گے. مگر تم نے کیسے پتہ چلا لیا ہمارا؟ ہم کو محسن بھائی نے تریونی کی گاڑی دکھا دی تھی. کالے رنگ کی لمبی سی گاڑی تھی, ہم نے اس کا پیچھا کیا تھا یہاں کہ وہ غائب ہو گئی. دوبارہ یہاں نظر آئی. سین نے کہا, ہم نے آس پاس مورچے سنبھال لیے تھے. محسن اور گل اب کہاں ہیں؟ نازو نے پوچھا. شین نے کہا, باہر گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں. میں نے کہا, چلو تم سب لوگ جاؤ, میں اور سین بعد میں آئیں گے. بعد میں کیوں؟ نازو نے کہا. غالب نے بھی اعتراض کیا, تم کو اکیلا چھوڑ کے ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ مجھے کام ہے. میں نے کہا, ایسا کیا خفیہ کام ہے, ہمیں بھی تو پتہ چلے. نازو نے کہا. میں نے کہا, ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی. نازو احتجاجاً وہیں دھرنا مار کے بیٹھ گئی. یہ بات ہے تو پھر میں بھی تمہاری ہر بات ماننے کی پابند نہیں, کر لو جو کر سکتے ہو. میں نے کہا, بغاوت؟ ہاں بغاوت, وہ چلا کے بولی. جب اعتماد ہی نہیں تم کو تو پھر ہم کیوں مانے تمہیں اپنا لیڈر؟ میں نے کہا, دیکھو دیر مت کرو, فائرنگ کی آوازیں سب نے سنی ہوں گی, ایسا نہ ہو کہ پولیس آ جائے. نازو اسی بے نیازی سے بیٹھی رہی اور گھاس کا تنکا توڑ کے چباتی رہی. تم بھی بیٹھو, تازہ گھاس کھاؤ, اس نے غالب سے کہا اور ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی بٹھا دیا. جس کی ٹیکسی ہے اس نے بولا تھا, دیر مت کرنا. شین پریشان ہو کر بولا, کس کی ٹیکسی لے کر آئے ہو تم؟ اپنا ایک یار ہے. شین نے مطالعہ کیا. گاڑی میں بیٹھا ہے. میں نے غالب اور نازو کو قائل کرنے کے لیے ایک اور دلیل پیش کی. گاڑی میں 3 افراد پہلے سے موجود ہیں, مزید 5 کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ بہتر ہے کہ تم تینوں جاؤ. نازو اور غالب بیرے بنے بیٹھے رہے. باہر سے کار نے ہارن دیا. میں نے بنا کر کہا, یار یہ کیا بچوں والی حرکت ہے. میں سین کے ساتھ اس زمین دوز راستے سے جاؤں گا اور دوسری کوٹھی کے راستے باہر آ جاؤں گا, بس اتنا سا کام ہے. اور اگر آپ درمیان ہی میں کہیں اٹک گئے, سرنگ سے نکل ہی نہ سکے, یا سرنگ سے نکلنے کے بعد دھر لیے گئے, پھر وہ سب اسی راستے سے گئے ہیں. سرنگ کے دوسرے کنارے پر ان کی ساری نفری موجود ہوگی. غالب نے کہا, اگر میں کوئی خطرہ دیکھوں گا تو واپس آ جاؤں گا. میں نے وعدہ کیا. آخر ضرورت کیا ہے یہ پنگا لینے کی؟ میں ذرا نقشہ سمجھنا چاہتا ہوں, یہ اندازہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا شیلا دوسری کوٹھی میں ہو سکتی ہے جہاں سے ہم داخل ہو کے زمین دوز راستے میں اترے تھے اور یہاں آ نکلے تھے. یہ پتہ چلانا آسان نہیں ہوگا سکندر. غالب نے نفی میں سر ہلایا. میں دور سے اندازہ کر لوں گا. کیا دیواروں کا ایکس رے کر لو گے؟ نازو نے کہا, یا کسی چھٹی سے کام لوگے؟ خدا کے لیے بحث مت کرو, میں نے وعدہ کیا ہے نا کہ کوئی خطرہ مول نہیں لوں گا. تم جاؤ پلیز نازو, وہ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں. سین میرے ساتھ ہے, پریشانی کی کوئی بات نہیں. میں نے برہمی سے کہا, اب تم کیا چاہتی ہو, میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑوں؟ نازو اٹھ کھڑی ہوئی. ہاتھ جوڑو یا پیر, میں کسی ڈرامے بازی سے متاثر نہیں ہوتی. میں تمہارے ساتھ چلوں گی. کیا میرے ساتھ؟ ہاں.